ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، بقیہ سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میں نے ایک شارٹ کلپ سنا جس میں ایک مولانا نے کہا ہے کہ اگر کسی نے 3 جمعے کی نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھی تو وہ منافق ہو جائے گا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ اور یہ بھی کہا ہے کہ صرف اور صرف بیماری کی حالت میں نماز جمعہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس نے یہ کہا ہے وہ نہ تو کوئی مجتہد ہے جی، اور نہ ہی جو ہے ان کا فتویٰ ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ جی، جہاں تک رہی بات کہ پیغمبر کی حدیث کی، اس طرح کی حدیث پائی جاتی، جی، لیکن وہ ایک پہلو کا ذکر کر رہا ہے۔ جی، نماز جمعہ ہونے کے لیے شرائط کی ضرورت ہے، جی، بغیر شرط کے نماز جمعہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جی، اسی لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں یا جمعہ پڑھو یا ظہر پڑھو، کیونکہ جمعہ کی شرائط پورا ہونا آسان کام نہیں ہے۔ جی، ایک شرط اس میں عدالت ہے۔ عدالت کا 2 معنی لیا گیا ہے، ایک یہ کہ کبھی گناہ نہ کرتا ہو، جی، ایک یہ معنی لیا ہے، جی، اور یہ تو سوائے معصوم پہ صادق ہی نہیں آئے گا کسی کا۔ جی، دوسرا یہ معنی لیا ہے کہ گناہ نہ کرتا ہو لیکن گناہ کیا اور توبہ کیا، جی، تو گناہ کیا تو توبہ یقیناً عدالت چلی گئی۔ جی، اب توبہ کیا واپس آئی یا نہیں جی، یہ کسی کو پتہ نہیں، جی، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جی، اب آپ نماز پڑھانے جب کھڑے ہوئے جی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو سب کو پڑھنا ہے؟ جی، آپ ہی کی نماز کا مسئلہ ہے، جی، آپ کو ہی نہیں پتا کہ عدالت ہے یا نہیں آپ کے اندر۔ جی، تو یہ خالی کہہ دینا صحیح نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ جی، اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر نماز جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہو تو شمع پڑھنا ثواب ہے اور جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں اہل سنت جماعت سے ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو گھر ہے وہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے اور لاسٹ مومنٹ پر لوگ انکار کر دیتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میرا یہ گھر جلد بک جائے۔ میرے شوہر کو کینسر ہے، میں بہت پریشان ہوں، اور میرے شوہر کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ ان کی پریشانی دور کرے۔ امی میں نے کہہ دیا کہ آپ یہ ضرور پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ضرور پڑھیے۔ اللہ آپ کو شفا دے گا، آپ کے شوہر کو شفا دے گا، اور آپ کا گھر بھی جلدی اور بک جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں ٹونک راجستھان سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کچھ یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں ہوتا، تو کوئی دعا بتا دی جس سے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ یا واحد الباقی قبل کل شے جی، وآخرہ، آپ کثرت سے پڑھیے۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے، اگر کسی کے انتقال کے بعد اس کی بیوی اور بچوں کا اس کی پراپرٹی میں ان کا حق ختم ہو جاتا ہے کیا؟ پراپرٹی میں اس کے بعد ہی تو حق ملتا ہے، ختم کیسے ہو جائے گا؟ جی، اگر کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی بیوی بچوں کو اس کے مرنے کے بعد ہی وراثت ملتی ہے۔ جی۔ السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ 5 وقت کی فرض نماز سے پہلے یا بعد میں اور کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ان نمازوں کی کیا نیت کرنی ہوگی؟ آپ مستحب نماز کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جی، اور قربتاً اللہ کی نیت کر لیجیے۔ جی، کوئی بھی نماز پڑھنا چاہے جی، مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جی۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال تھا کہ میں کلاس 9 میں پڑھتا ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، دوائی سے بھی آرام نہیں ہوتا ہے، اور رات کو بہت ہوتا ہے، میرے ہاتھ پیروں میں جان نہیں آتی ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، آپ میرے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ جی کہ بیٹا، اگر مجھ سے کہے تو میں کہوں 4 قل آپ پڑھیے، جی، اور جو ہے اپنی ممی اگر میں کسی سے کہیے آپ کی پیشانی پکڑ کے رات کو آیت الکرسی پڑھ دیا۔ جی، انشاءاللہ سب شفا ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید سر۔ علیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خدا کی رحمت سے لڑکی ہوئی اور ہم نے اس کا نام ام ابیہا رکھا ہے، لیکن یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، مہربانی کر کے بتائیے۔ ام ابیہا، باپ کی ماں۔ دیکھیے، یہ ایک جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ معنی پہ جا رہے ہیں، جی، لیکن یہ ٹائٹل ہے بی بی کا، جی، ٹھیک ہے، اور اگر یہ فضیلت نہ ہوتی تو بی بی کا ٹائٹل نہیں ہو سکتا تھا۔ جی، تو بی بی کا ٹائٹل رکھنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ جی، اس کو انعام سے پکارتے تھے، تو صحیح میں بھی، ہاں بالکل،
ہم نے خود اپنی بچی کا نام جی ام ابیہ رکھا، جی اگرچہ اس کے پکارنے والا ایک نام حمیدہ بھی رکھا، جی لیکن اس کا نام ام ابیہ ام ابیہ رکھا. جی ہاں، ٹائٹل کی وجہ سے رکھ سکتے ہیں. بالکل. جی. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. میری امی کا انتقال ہوا ہے جنوری 2022 کو. مجھے بولا گیا ہے کہ شب برات کے 2 دن پہلے ان کا عرفہ کرنا پڑے گا. 2 دن مطلب 12 یا 13 کو کرنا ہے. اور عرفہ کیسے کرتے ہیں پلیز ڈیٹیل میں بتائیے، کیونکہ میرے گھر میں کوئی بڑا بزرگ نہیں ہمیں بتانے کے لیے. یہ عرفہ جو ہے یہ تو بقرعید سے 1 دن پہلے ہوتا ہے. یہ عرفہ کون سا ہے؟ نہیں، وہی عرفہ جو ہے آپ جانتے ہیں. عرفہ کا جی ایک معنی یہ ہے جو ان کی سنت میں، پیغمبر کی سنت میں جی بات کر رہے ہیں، عورتوں کی سنت میں 5 کتاب اور اچھا ہے تو جی وہ جو ہے 15 شعبان سے 2 دن پہلے. جی عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جب پہلے سال کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو سال پہلا ہے 15 شعبان، جی یعنی پورا سال نہیں ہوا ہے. جی 15 شعبان آئے گا تو اب وہ سوچتے ہیں کہ 1 سال ہو گیا. جی عرفہ کا مطلب ہوتا ہے اب اس کو ایصال ثواب کچھ کرنا ہے. جی تو دیکھیے مقصد کیا ہے ایصال ثواب. جی ہمارے وہاں ہمیں خود یاد ہے 15 شعبان کو ایک پوری ڈائری تھی جو ہمارے دادا جو ہے 7-8 پشت کے جو رشتہ دار مر گئے ہوتے ہیں ان کا نام ان کی ولدیت کے ساتھ لکھا ہوتا تھا، اور کھانے پکائے جاتے تھے، حلوہ ہوتا تھا اور 15 شعبان میں بیٹھ کے نذر دی جاتی تھی. جی قرآن کی سورہ پڑھنا ہے اور کھانا نکالا جاتا تھا، اور ہم نذر کرنے کے بعد کہتے تھے اللہ اس سورے کا اور اس کھانے کا ثواب ہمارے فلاں 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 عزیز کو پہنچے. جی ٹھیک ہے، امام زمانہ کے صدقے میں، معصومین کے، وہ نذر کا جو طریقہ ہے. اب چونکہ یہ مرنے والے کا پہلا سال ہے تو پرانے میت کے ساتھ نام نہیں لیا جائے گا، اچھا اسپیشل ان کا نام لیا جائے گا. جی جی تو اب ان کے لیے کیا ہوتا تھا، اب کھانا پکے گا، قرآن پڑھی جائے گی، قرآن سوروں پڑھی جائیں گی اور کچھ صلوات پڑھی جائے گی، اور رشتہ دار جمع ہوں گے، کھانا پکایا جائے گا اور فاتحہ پڑھیں گے. جی اس کو کہتے ہیں عرفہ. جی ٹھیک ہے، یہ عرفہ عورتوں کا ہے. سن لیجیے. اب جی 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 یہ جب ہماری بیٹی جی کا انتقال ہوا تو ہمیں بھی یہی پتہ چلا، جی ہمیں بھی پتہ نہیں تھا جی جی کہ بھئی عرفہ کیا ہوتا ہے. جی لیکن ہماری جو چچی ہیں بڑی، انہوں نے کہا بیٹا عرفہ کرنا ہے. جی تم نے کیا عرفہ؟ تو انہوں نے یہ ڈیٹیل جو ہم نے ابھی بتائی ہے آپ کو وہ بتا دی. جی شرعاً چونکہ کوئی قباحت نہیں ہے، جی سورہ پڑھنا ہے، کھانا کھلانا ہے، جی یہ دونوں کام ثواب کا ہے. جی اپنی میت کو یاد کرنا وہ بھی ثواب کا. لیکن اگر واجب سمجھ کے کام کیا جائے جو کہ کیا جاتا ہے. دیکھیے آج جو ہماری سوشل لائف جو ہے، سوشل لائف جی میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جی جو دین کے عنوان سے ہیں جی لیکن وہ دین نہیں ہے. دین نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے اس سے منع کیوں نہیں کیا؟ جی کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی اس میں جو شرع کے خلاف ہو، جی بلکہ اس میں ایسی چیز تھی جو شرع اس کی تائید کرتی ہے. جی مثلا سورہ حمد پڑھنا، نذر دینا، کھلانا، اپنے رشتہ داروں کو بلا کے دعوت دینا، مردے کو یاد کرنا، وہ سب ثواب کا کام. لیکن آقا قطع کلام ہو رہا ہے، اس میں ایک چیز جو ہے جو عام طور سے کہی جاتی ہے کہ جو نیا مردہ ہے اس سال جس کو شامل کیا جا رہا ہے، اس کو اگر 2 دن پہلے شامل نہیں کیا جائے تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. نہیں، وہ تو غلط ہے. 99% لوگ جو کرتے ہیں یہی کہتے ہیں. وہ غلط. یہ کہاں سے یا نہیں؟ یہ چیز غلط ہے. جو غلط ہے وہ غلط ہے. جی لیکن جو آپ یہ عنوان جو معاشرے کا آپ کیجئے نا، نظر کیجئے، آپ فاتحہ کیجئے، فاتحہ کیجئے، روز یاد کیجئے، وہ کوئی بحث نہیں. بہت بہت شکریہ آقا. دوسرا سوال ہے کہ عرفے کے دن نئے مرحوم کو پرانے مرحوموں میں ایڈ کرتے ہیں تو 14 شعبان کو پرانے مرحومین کی فاتحہ ہوتی ہے، جو ابھی آپ نے جواب دیا. یہ کوئی شرع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اچھا کام ہے ہم منع نہیں کریں. ہاں، لیکن یہ نئے مردے کو پرانے مردوں میں شامل کرنا اور بھٹکتے ہیں، وہ سب کچھ نہیں ہے، وہ غلط ہے، یہ خرافات ہے سب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے ہر جگہ ایک ہی وقت میں حاضر و ناظر ہونے کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایسے کسی عالم کا بیان ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر جگہ حاضر و ناظر
صرف اللہ کی ذات ہے. میں معصومین ہر جگہ ہر وقت میں حاضر و ناظر نہیں ہو سکتے. یہ کہنا غلط ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کا نور نورانی ہے، بے شک ائمہ ہمارے نورانی ہیں، جی نور کی یہ خاصیت ہے جی کہ اس کو کسی جگہ قید نہیں کر سکتا. بے شک جی بے شک. ٹھیک ہے. بے شک. آج ایک مثال ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بس روایتوں میں ہے کہ ہماری شہزادی جب نماز پڑھتی تھیں تو ان کا نور ہر گھر میں، جی مکے اور مدینے کے جی ہر گھر میں وہ نور چلا. جی گھر میں دیواریں تھیں یا نہیں تھیں؟ بے شک تھیں. پھر کیسے نور جاتا تھا؟ جی. کہتے کوئی دیوار ان کے نور کو نہیں روک سکتی. بے شک جی دوسری بات یہ ہے، حارث ہمدان سے مولا نے فرمایا ہے، جی یا حارث ہمدان میں یمت یرنی، جی جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. جی. اس کا مطلب کیا، دنیا میں اس وقت کتنے لوگ مرتے ہیں؟ یہ تو نہیں کہا کہ مومن یہ شیعہ یا مسلمان، لاکھوں میں کروڑوں لوگ یمت مرتے ہیں. جی میں یمت جی یرنی. جی اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے دیکھے گا. جی اب یہ نہیں کہا کہ جسمانی یا نورانی. جی جی میں جسم کے طور پہ حاضر ہو سکتا ہوں یا نورانی میری تصویر ہوگی یا جی. میں نورانی جسم کے ساتھ آؤں گا. جی تو یہ آپ قیاس نہیں کر سکتے جی کہ اللہ ہی صرف حاضر و ناظر. اللہ تو جسم ہی نہیں ہے، جی ہم تو اللہ کے جسم کے قائل نہیں ہیں. جی تو جس کو جسم نہیں ہے، لیکن اپنے اماموں کے ہم جسم کے قائل ہیں، جی. لیکن جسم نورانی ہو تو پہنچ سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. شکریہ آغا. دنیا سے جو شخص انتقال کرتا ہے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا معصومین اس کی قبر میں آتے ہیں ایک وقت میں اتنی ساری جگہ، اور وہ یہ بات وہی حدیث عرض کر یہ دیا آپ میں نے نے. جواب دیا ابھی. جی بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. I am from a community where there are Indians and Pakistanis. It has come to my notice that generally the Urdu-speaking people focus more on akhlaq and less on ahkam. In my opinion, both the sections of ilm go hand in hand. Many of these people think that Islam is more about matam, nasheed, marsiya, majalis, etc., etc. Their focus on ahkam is a bit less. For example, many ladies maybe think that hijab means covering her hair and 3/4 of her arms, but that is wrong. And from what I've observed, if a woman is corrected by a young girl, she won't take her seriously, maybe by thinking یہ تو مجھ سے چھوٹی ہے، اس کو کیا پتا. So I'm asking Maulana for something that probably changes the way most elderly people think and something that will help me convey my message about ahkam. ان کا مختصر کر دوں کہ یہ ایسی جگہ رہتی ہیں جہاں کہیں غیر ملک میں، یورپ یا امریکہ وغیرہ میں ہیں، کہ وہاں پر جو ہے وہ اردو زبان والے احکام پہ توجہ نہیں کرتے ہیں، اخلاق پہ توجہ کرتے ہیں. جی دیکھیے ہمارے ہندوستانی اور بمبئی کے جو زبان میں کہا جاتا ہے، جی بمبئی والے اور ہندوستانی یا کھوچے اور نان کھوچے. جی آپ دوسرا کہہ لیجئے سادات اور غیر سادات. جی سادات کا زیادہ زور عقائد پر ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور نان سادات کا اسپیشلی کھوجے حضرات کا احکام پہ زیادہ ہوتا ہے. اسلام دونوں چیزوں سے کمبائنڈ ہے، جی ایمان اور احکام، بے شک. اخلاق تینوں، بلکہ آپ کہیے اخلاق، ایمان اور احکام. جی سچا مسلمان، سچا مومن تینوں کو ماننے والا ہے اور ہر ایک کے اوپر دھیان دیتا ہے، توجہ کرتا ہے. جی یہ دونوں کی فکر غلط ہے. جی ایک کہے کہ عزاداری کی اور ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، سارا ہے پریکٹس ہے، یہ بھی غلط ہے. جی بے شک. اور اسی کے برخلاف بھی ہے، جی کہہ دیں ایمان ہی سب کچھ ہے اور احکام کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. جی ہم کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں اسلام کا حصہ ہے. جی اسلام بنا ہی ان تینوں چیزوں سے، مکمل اسلام یہی ہے. جی تو ہمیں ایک چیز کو نہیں پکڑ کے چلنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، اپنے وجود میں ان تینوں چیزوں کی اہمیت کو قائل ہونا چاہیے اور عملاً قائل ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کی بات میں مانتا ہوں، اور آپ ان سارے لوگوں کو یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ اسلام نہ تو خالی احکام کا نام ہے، نہ ہی خالی اخلاق کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے، اور نہ ہی خالی ایمان کا نام. یہ تینوں چیزیں، حقیقی مسلمان، حقیقی مومن بننا ہے تو یہی کام تینوں کرنا ہوگا، کسی ایک کا نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. پلیز وضاحت فرمائیں کہ نماز عصر اور نماز عشاء کا اختیاری یا فضیلت کا کیا ٹائم ہے؟ دیکھیے جب آج کل مثلا ٹائم جو ہوتا ہے
جو شریعت نے بتایا ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ سورج جب نصف النہار میں پہنچ جائے، جیسے ہی جھکے گا، جی ٹھیک ہے، مشرق سے مغرب کی طرف، جی ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ جی فضیلت کب ہوگا؟ یہ سایہ ڈبل ہو جائے، یعنی سایہ بڑھ کے جی ایک ہمارا وہاں کہتے تھے شاخص کے برابر ہو جائے گا، تو اب فضیلت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب دوسری فضیلت کا وقت، کہ ائمہ فرماتے 4 رکعت نماز آپ نے پڑھ لیا جی تو آپ کو پھر اختیار ہے کہ عصر پڑھ لیجئے، جی اور چاہے تو انتظار کیجئے کہ وہ وقت سایہ ڈبل ہو جائے تو اس وقت پڑھیے۔ سیم اسی طرح مغرب کا ہے کہ مغرب سورج ڈھلنے کے بعد سرخی ختم ہو گئی تو آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں، جی اور اندھیرا زیادہ ہو جائے تو عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ رمضان کریم میں اعتکاف کا کیا حکم ہے مرد و خواتین دونوں کے لیے؟ دیکھیے، یہ اعتکاف خود ایک بڑا چیپٹر ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو انسان عبادت کے لیے ایک جگہ بند کر لے، جی ایک جگہ روک لے کہ میں صرف عبادت کروں گا، دنیا کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ جی تو 2 رات اور 3 دن جی ضروری ہوتا ہے یہ کرنا۔ پھر آپ جو ہے اس مسجد سے نکل نہیں سکتے ہیں، اور روزہ بھی رکھنا ہے یہ دونوں، جی ٹھیک ہے، اور ضرورت کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سارا وقت عبادت اور تسبیح اور استغفار میں گزارنا۔ اچھا، ایک بات کی اور وضاحت فرما دیں، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے کہ یہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے کہ صرف جامع مسجد؟ نہیں، جامع مسجد میں کرنا، صرف جامع مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ باب الحوائج کا لقب کون دیتا ہے اور کس بنا پر دیا جاتا ہے؟ مثلا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لقب کس نے دیا؟ اسی طرح باقی باب الحوائج کو یہ لقب کس سے ملا؟ ظاہراً تو یہ لقب رسول اللہ نے دیا ہے، جی ٹھیک ہے، جی اور یہ باب الحوائج معین کرنے والا بھی رسول اور اللہ کی ذات ہے۔ اور شریعت میں ہمارے 3 جو ہے شیعوں کے وہاں 3 باب الحوائج، جی ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دوسرے باب الحوائج جناب عباس علیہ السلام، اور تیسرے امام حسین کے فرزند ارجمند جناب علی اصغر علیہ السلام۔ تینوں کا ٹائٹل ائمہ سے آیا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو جو سلامتی میں دیتے ہیں اس کو کیسے دیا جاتا ہے؟ تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیے، فقراء جو صدقہ چونکہ فقراء اور مسکین کے لیے ہے، فقیر جہاں بھی آپ کو ملے جی یا علم کے امام کے راستے میں آپ خرچ کرنا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں رضا فاطمہ سید ممبئی سے ہوں۔ میں نے جو پہلے سوال کیا تھا وہ آپ کو سمجھنے میں نہیں آیا شاید۔ میں نے نان مسلم سے شیعہ مسلم میں شادی کی ہے اور میری ممی کی طبیعت بہت خراب ہے، پھر بھی میں ان کو گاؤں میں دیکھنے نہیں جا سکتی کیونکہ وہاں جانا مجھے الاؤ نہیں ہے، کیونکہ پاپا کے گھر والے منع کر رہے ہیں، گاؤں آنے کو بول رہے ہیں کہ وہ اس گھر میں پاؤں نہیں رکھنا چاہیے، ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا، ایسا بول رہے ہیں، تو میں کیا کروں بتائیے مولانا۔ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ ان کو شفا مل جائے۔ جی ٹیلی فون پہ بات کر لیجیے ان سے۔ ہاں، دوسرے یہ کہ دیکھیے، آپ ڈائریکٹلی نہیں جا سکتے لیکن آپ ان کا صدقہ دے سکتے ہیں، جی ان کے نام سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتی ہیں، جی اور بہت کچھ کر سکتی ہے۔ تو جانا ضروری نہیں ہے، جی جانے سے تو آپ کا ایموشن خالی اس کی بھرپائی ہو جائے گی، جذبات کو تسکین مل جائے، فتنہ فساد کا ڈر ہے۔ لیکن اگر آپ مثلا اس طرح کا ان کے لیے نیک کام کر دیں جی تو اللہ ان کو شفا دے سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں زینت سید مبرا سے۔ میرا سوال ہے کہ میرے ڈیڈی ایمبولینس چلاتے ہیں لیکن اس میں دھندا نہیں ہوتا ہے، جب دیکھو ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ میری ممی کو لگتا ہے کہ ان کے دھندے کو نظر لگ گئی ہے، تو نظر اتارنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ آیت بڑی آئی ہے، قاد الذین کفروا لیزلقونک لما سمعوا الذکر انہ یقول، یہ آیت پڑھی ہے؟ جی انشاءاللہ زیادہ پڑھی ہے، اگر نظر لگی ہے تو اتر جائے گی۔ جی السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ اگر کسی سے جانے انجانے میں مرڈر ہو جائے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر مقتول کے گھر والے معاف کر دیں تو کیا کرنا ہوگا، اور معاف نہ کریں تو کیا کرنا ہوگا؟ میں 8 سال 6 مہینے
जेल की सज़ा काट चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। देखिए ब्लड मनी تو شریعت میں معین ہے جی ایک آدمی کی بلڈ منی 100 اونٹ کی قیمت جی ٹھیک ہے اب اگر وہ راضی ہو جائیں ورثہ وہ پیسہ لینے پہ جی تو اللہ بھی معاف کرے گا آپ بھی استغفار کریں اگر وہ راضی نہیں ہوئے تو اللہ ہی بس آپ کو معاف کر سکتا ہے جی آپ استغفار کرتے رہیے اور اگر پیسہ بھی نہیں لیں اور ایسے ہی معاف کر دیں تو ویسے ہی نہیں ہے تو معاف کر دیا تو وہ تو ان کی بزرگی ہے ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں مولانا صاحب ہمارا ایک کویشچن ہے پلیز مسائل زندگی میں آنسر ضرور دیجیے گا ہمارے والد آٹو رکشہ چلاتے ہیں تو ہم بہت غریب ہیں جھوپڑ پٹی میں گھر ہے ہمارے ماں باپ کا کچھ سال پہلے ہی ہماری شادی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی ہے ہمارے ساس سسرے بہت اچھے ہیں تو ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ لیکن ہماری جو نند ہیں وہ بہت پیسے والی گھر میں ہیں ان کا لائف سٹائل الگ ہے تو وہ بار بار ہم کو گلٹی فیل کراتی ہیں ہم جھوپڑ پٹی والے ہیں اور خاندان میں ہمیں بے وجہ بدنام کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ اس سلسلے میں کیا جواب ہے آپ دیکھیے یہ بہت غلط بات ہے جی کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ کسی کی غربت کا مذاق اڑائے جی اور اللہ کو کبھی بھی اس طرح کے لوگ پسند نہیں آتے جی غرور ایک امام زمانہ صاحب نے فرمایا ہے دعائے افتتاح میں وَيَزَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ اللہ ہر غرور کرنے والے کا سر نیچا کر دے گا جی اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو آپ کو حق نہیں دیا ہے جی کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کا اس بنا پر مذاق اڑائیے الزام تراشی کیجیے وہ غریب ہے جی یا اس کا باپ غریب ہے یا وہ مثلا اس کا اسٹیٹس نیچا ہے یہ عظیم جرم ہے جی گناہ کبیرہ میں آتا ہے جی کہ آپ اس طرح تکبر ہے یہ توہین کرنا جی کسی جی ایک مومن کو ذلیل کرنا روایت میں ہے کہ آپ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے تو اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا ہے قرآن کی آیت ہے الیسا فی جہنم مثوی للمتکبرین وہ تو تکبر ایک اور دوسرے ذلیل کرنا ہے یہ جی توہین کرنا جی تانا دینا جی جی ٹارچر کرنا جی یہ جائز نہیں ہے بالکل السلام علیکم وعلیکم السلام رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے اللہ سب کو صحت دے کہ اس فرض کو ادا کر سکے آمین انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ ویسے مجھے روزے رکھنے کوئی دقت نہیں ہوتی لیکن بعد میں کافی ٹائم تک دماغ کمزور ہو جاتا ہے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے اب روزے کا کیا حکم ہے میرے لیے؟ دیکھیے ہمارے وہاں شرعی طور پہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی چیز واجب نہیں کی گئی جی اگر آپ کو ایسی تکلیف روزہ رکھنے سے ہو جاتی ہے جو برداشت سے باہر ہے تو آپ کے اوپر روزہ ہی نہیں ہے جی روزہ ہی سخت ہو جاتا ہے جی جیسے قرآن کہتا ہے مریضوں کے لیے جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ فدیہ دے دیں تو یہ آپ خود سوچیں کہ آپ واقعی میں آپ کو یہ ڈاکٹر طے کرے گا میں نہیں طے کر سکتا جی کہ اگر آپ کی طاقت نہیں ہے اور اس طرح حالات ہو جاتے ہیں کہ عام طور سے انسان برداشت نہیں کر سکتا تو آپ کے اوپر روزہ ہی نہیں ہے پھر آپ فدیہ دیں شکریہ آغا السلام علیکم وعلیکم السلام صدقے کا پیسہ غریب نان مسلم کو دینا جائز یا نہیں دیکھیں انسانیت کے لحاظ سے تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں جی سلام علیکم السلام پلیز بتائیں کہ ہمارے یہاں مسجدوں میں عورتوں کی نماز پڑھنے کی کوئی جگہ کیوں نہیں ہوتی بہت پرابلم ہوتی ہے جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں مرد تو نماز آسانی سے پڑھ لیتے ہیں لیکن عورتیں رہ جاتی ہیں ایٹ لیسٹ ہماری مسجدوں میں تو کوئی انتظام ہونا چاہیے بمبئی میں تو انتظام ہے جنرلی ہے اور مختلف شہروں میں بھی انتظام ہے یہ کہاں کی یہ ہونا چاہیے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ مشورہ صحیح ہے جی جی کہ ایک حصہ ہی صحیح حجاب کے ساتھ اس کو پڑھنے کے لیے پردہ لگا دیا جائے یہاں پڑھ سکے بالکل بہت بہت آپ شکریہ کا مشورہ صحیح جی السلام علیکم وعلیکم السلام اگر کوئی لڑکی شادی سے پہلے پریگننٹ ہو گئی ہو تو اس آدمی سے نکاح کر سکتی ہے جی ہاں کر سکتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی نیت کیسے کریں عام دنوں میں سحری کا وقت اور افطار کا وقت رمضان کے مہینے سے الگ ہوتا ہے تو اسی طرح کرنا ہے جیسے آپ ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں اسی طرح روزہ رکھ لیجیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور وقت جو ہے آپ اس کو دیکھ لیجیے کہ صبح ہاں جی وقت آپ کو خود دیکھنا ہے کہ سحر کا وقت کیا ہے افطار کا وقت کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال 4 شادیوں کے لیے تھا آپ کے چینل پر مولانا نے بتایا کہ عدالت صحیح نہیں کرتا ہو تو ایک شادی پر ہی انسان توقف کرے قرآن میں ذکر ہے 2 3 4 شادی کا اور حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رزق نہ ملے تو شادی کر لو
دیکھیے یہ تو وہی قرآن میں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، بالکل تم عدالت نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. جی. اور عدالت کرنا آغا کیا آسان ہے. ہاں ایک بیوی کے ساتھ عدالت کر نہیں پاتا انسان، چاہے کہ 2 3 4 کے ساتھ عدالت کرے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیں تاکہ ہم اپنے دشمن سے بچ سکیں. ہم بہت سخت مصیبت میں ہیں، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتے. دعائے مسلول پڑھیے. جی دعائے مسلول پڑھیے انشاءاللہ. اور بھی دعائیں تو بہت ساری ہیں جو دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. ہمارا نام سیدہ نشاد ہے اور ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. خدا کے لیے ایسا وظیفہ بتائیے کہ خلا و طلاق رک جائے اور بدلے میں صلح ہو جائے. ہمارے شوہر بے وجہ گاؤں کی باتوں میں آ کر ہم سے خلا مانگ رہے ہیں، مگر ہم ان کو نکاح میں قبول کیا ہے اور نبی کی سنت پر چلنا چاہتے ہیں، اور خدا اور رسول جو جس چیز کا سے ساتھ ناپسند ہے وہ گناہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو بہت اچھا ہے. جی. اور یہ ایک مومنہ کی بہت بڑی خوبی ہے جی کہ وہ صلح پسند ہے جی اور شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. شوہر کو ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے کسی کے بہکاوے میں آ کر اس کو الگ ہونا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ رہنا چاہیے اور عزت اور آبرو مندانہ طریقے سے رہنا چاہیے. شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. مائی کوشچن is music haram in Islam? If yes, so why the Noha Khans are using Noha and Manqabat music? یہ ان کا سوال ہے. یہ تو صحیح نہیں ہے. چاہے میوزک کہیں بھی ہو، نوحے میں بھی ہوگا تو حلال نہیں ہے، حلال نہیں ہوگا. قصیدہ میں بھی ہوگا تو بھی نہیں، بلکہ اور بڑا گناہ ہوگا. آپ ایک ثواب کے کام کو حرام کی طرف لے جا رہے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. I am 45-year-old and I have girl child of 8 years and trying to conceive since 3 to 4 years but not able to conceive. One IVF failed with my own egg and doctor suggests IVF with donor egg. Is it possible? یہ اسلام میں شریعت دیکھیے، شریعت کہتی ہے کہ آپ لے سکتی ہیں، لیکن اس میں بڑا شرعی مسئلہ آتا ہے پیچیدہ. جی. وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو ادھار لے کے آئیں گی تو پہلے تو یہ کہ یہ جو پروسیس شرمگاہ دیکھنے میں ہوگا وہ دیکھنا حرام ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کنسیو ہو گیا جی ٹھیک ہے تو ایک دوسری پرابلم کیا ہے کہ ایگزیکٹلی ماں کون ہے؟ جی. جو جس کا ایگ ہے وہ ہے یا جس نے رحم میں پالا ہے وہ ہے. جی. تو شریعت کہتی ہے دونوں کو ماں ماننا پڑے گا. جی. اور دونوں کو ماں کے حقوق ادا کرنا پڑے. جی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جی. پھر محرم و نامحرم کا مسئلہ آئے گا. جی. السلام علیکم جناب. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ شوہر کسی طرح نارمل نہ ہو، عیب ہو اور طلاق نہ دے تو کیا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ فرض کر لیے کہ جو ہے وہ شوہر نکما ہے جی تو فسخ کر سکتے ہیں. جی. یعنی اگر امپورٹنٹ ہے جس کو صاف لفظوں میں کہہ دیں، کیونکہ نکمے کا مراد یہ ہے کہ کام نہیں کرتا ہو تو اس میں نہیں ہے. یعنی امپورٹنٹ ہو اگر تو پھر فسخ ہو سکتا ہے. ہاں مثلا نکاح ٹوٹ سکتا ہے اگر آپ جو ہے وہ شوہر قابل نہیں ہے اور مردانگی نہیں ہے. جی جی. تو اب مردانگی ختم ہو گئی تو پھر آپ فسخ کر دیں گے تو باطل ہو جائے گا. السلام علیکم جاوید انکل و مولانا صاحب. علیکم السلام. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بالوں میں تیل زیادہ لگا ہو تو سر کا مسح کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. جی. اگر رکاوٹ ہے تو نہیں ہو سکتا ہے. السلام علیکم. السلام. میرا نام سجاد حسین ہے. میرا سوال ہے کہ میرے دادا جی اس دنیا سے وفات کر گئے ہیں، اب کیا ہم ان کی قبر کے اوپر کچھ لگا سکتے ہیں، تختی وغیرہ؟ بالکل لگا سکتے ہیں. بالکل لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں آپ. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. مائی سیلف صابرہ فرام چنائی. Me and my husband watch your program every time. MashaAllah, your channel is educating the people about deen. I have one doubt that in Islam, suicide is prohibited. If Allah has decreed death by suicide on that person, then why is she will go to Jahannam? Suicide جبکہ حرام ہے تو اللہ نے تو موت کا دن معین کر دیا ہے، تو پھر کیوں جو ہے اس کو تو آپ نے چوائس کیوں کیا؟ جی اگر معین کر دیا تھا تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جی تو خود ہی جانا آپ کے دلیل ہے کہ آپ اپنی مرضی دکھا رہے ہو. جی.
ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم حجت الاسلام کے مشکور ہیں، آپ سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں، جوابات سے ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، سب سے پہلی دعا تو یہی کہ جلد سے جلد ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ آپ سے گزارش ایک بار پھر ہے کہ اس سلسلے میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ سوالات جلد از جلد بھیج دیجئے تاکہ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں۔ آغا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔